اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ محترم طلباء، محترم اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس سے ریلیٹڈ دا قرآن اینڈ مینٹل ہیلتھ سائنٹیفک ریویو۔ یعنی سب سے پہلے ٹاپک کو سمجھیں کہ ٹاپک میں کہنے کا مطلب کیا۔ دا قرآن اینڈ مینٹل ہیلتھ، یعنی قرآن میں جو مینٹل ہیلتھ آئی ہوئی ہے، جسمانی یعنی ہیلتھ، اس کی دماغ کی جو ہیلتھ آئی ہوئی ہے، حالت آئی ہوئی ہے، یعنی خاص کر اس عمر کی جب انسان بڑھاپے کی عمر کو چلا جاتا ہے، ٹھیک، اور اس کے متعلق کیا ہے سائنٹیفک ریویو، یعنی ایک سائنس کی اس پر نظر کیا ہے۔ یعنی سائنس آج بڑھاپے کی عمر، یعنی انسان جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے 60 70 80 90، 60 تو خیر پھر بھی اتنا وہ نہیں ہے، لیکن آخر کی عمر میں جب پہنچ جاتا ہے تو اس کے متعلق سائنس نے کیا کہا ہے کہ اس وقت انسان کی جسمانی حالت کیا ہو جاتی ہے اور ساتھ اس کی ذہنی حالت کیا ہو جاتی ہے، یعنی اس کے جسم میں کون کون سی تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس ہی کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، سائنس آج اس عمر کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور قرآن آج سے 1450 سال پہلے اس عمر کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو کچھ ایسے سائنسدانوں کے، فزیشینز کے، کیمسٹ کے، بایولوجسٹ کے میں نے نام یہاں پہ لکھے ہوئے، ڈیٹا اکٹھا کیا ہے کہ جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے، ٹھیک، اور جنہوں نے اس پہ کام کر کے انسان کی آخری عمر کی جو مینٹلی ہیلتھ ہوتی ہے، جسمانی ہوتی ہے، اس سب کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ یہاں پہ میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ڈاکٹر کیلب فنچ، ڈاکٹر کیلب فنچ ہمارے پاس امریکن بایولوجسٹ تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے بایولوجسٹ کون ہوتا ہے، تو 1939 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 1939، یہاں پہ انشاءاللہ ان کا بایو ڈیٹا، تصویر وغیرہ لگ جائے گی۔ اسی طرح دوسرے ہمارے پاس اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ تھے جی ڈاکٹر ڈیوڈ سنکلین، SINCLAIN، سنکلین، یہ آسٹریلین بایولوجسٹ تھے، ان کا تعلق آسٹریلیا سے تھا، آسٹریلین بایولوجسٹ تھے۔ 1969 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، تصویریں لگ جائیں گی آپ کے لیے، دیکھنا آسان ہو جائے گا نیچے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر الزبتھ بلیک برن، یہ بھی آسٹریلین بایولوجسٹ تھی، اور 1949 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 1949، الزبتھ۔ اچھا جی، ڈاکٹر ایرک کینڈل، ان کی پیدائش ہوتی ہے 1929 میں، اور یہ برٹش کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، امریکن ہوتے ہیں، امریکن بایولوجسٹ ہوتے ہیں۔ یہ 3-4 کے نام میں نے اس لیے لکھے ہیں تاکہ ریسرچ کرنے میں آسانی ہو کہ ہمارے پاس ان لوگوں نے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، ان لوگوں نے اس حقیقت کے متعلق کیا کہا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا نتیجہ ہمارے پاس یہ نکلتا ہے، اصل میں میرے ناک میں چھوٹا سا دانہ چڑھ ہوئے نا، وہ تنگ کر رہا ہے، تو بہرحال اس ریسرچ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یعنی جدید سائنس نے جو ریسرچ کی، اب یہ دیکھیں 1929 میں پیدائش ہوتی ہے اور 2020 تک کا ان کا کہا جاتا ہے کہ یہ 2020 تک ان کی یہ عمر چلتی ہے، لیکن بہرحال بالکل آخری زمانہ یہ ہوتا ہے۔ امریکن بایولوجسٹ جو ڈاکٹر ایرک کینڈل وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کیا کہا، جب انسان آخری عمر میں پہنچ جاتا ہے، انسان کی عمر جب آخری حد تک پہنچ جاتی ہے تو ان کے جسم میں کیا ہو جاتا ہے، ان کی اسٹرینتھ ویک ہو جاتی ہے۔ اسٹرینتھ طاقت کو کہتے ہیں، سامنے نظر آتا ہے کتنے ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، روڈوں پہ ہم دیکھتے ہیں جن کی عمر رسیدہ جب ہو جاتے تو ان کی کمر کیا ہو جاتی ہے، جھک جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح مینٹلی ویکنس آ جاتی ہے، ان کی دماغی جو کمزوری ہوتی ہے نا وہ بھی ان میں نمودار ہونی شروع ہو جاتی ہے، یعنی بات کو سمجھ نہیں سکتے، چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح ایکٹ لائک کڈز، بعض اوقات اس عمر کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کی طرح ایکٹ کرتے ہیں یا ریئیکٹ کرتے ہیں، ان کا موڈ کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے جی، چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک، بچوں والی عادات ان میں آ جاتی ہیں، بات کو ادھر ادھر کی کرنے لگتے ہیں، کیوں، اب ان کی دماغی حالت اب وہ نہیں ہوتی جو 35 سال 40 سال یا 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے۔ آہستہ وہ جب کمزوری کی طرف جاتے ہیں، قبر کی طرف جاتے ہیں،
تو ان کی یہ سارا جسم آہستہ آہستہ ہر لحاظ سے کام چھوڑنا شروع کر دیتا، ٹھیک ہے. فزیکل چینجنگ یعنی ان کی جسمانی حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے. میں اور آپ روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس ان کے جو موڈ میں چینجنگ آ جاتی ہے، ٹھیک، یا ان کی فزیکل چینجنگ میں انٹرنل اندر کے جو ہمارے جو ان کے آرگنز ہوتے ہیں ان میں تبدیلی آنے شروع، کیونکہ وہ کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں. اور اسی طرح جو ایکسٹرنلز ہیں، باہر والے آرگنز جو ہیں، جو ہمیں نظر آتے ہیں یا نہیں آتے، ان سب میں کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح ان کا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. تجربہ، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی، باتیں وہ بھولنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت سی چیزیں ڈیفیشنسیز وغیرہ ان میں آتی جاتی ہیں. ڈیفیشنسیز ان وزڈم اینڈ پالیسیز یعنی کمی واقعہ شروع ہو جاتی ہے ان کی عقل میں، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. اب یہ سائنس کہہ رہی ہے، ساری پٹی آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں یہ میں نے ریسرچ کر کے آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں، اور آپ نے بھی ڈیلی اور میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. ان کی وزڈم اور پالیسیز میں، یعنی اگر کوئی فیصلہ کرنے لگیں یا کسی کام کو ترتیب دینے لگے تو وہ نہیں کر سکتے. اسٹرگل ان واکنگ، چلنے میں ان کو دشواری آتی ہے، وہی فزیکل جو ہمارے پاس وہ اس میں جو چینجنگ میں آتا ہے وہ. تو کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ کہ سائنس اب ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان جب آخری عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی عمر اب کسی کام کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ہمارے اپنے بڑے بزرگ، ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، تو جب آخری عمر کو پہنچ جاتے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ اب ان کا جسم اس کام کے قابل نہیں رہتا. تو یہ تو سائنس مجھے اور آپ کو اب بتا رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر 1929 سے ہم لے لیں آخری فگر، اس سے آگے اور بھی ہیں، یہ نہیں کہ 1929 پہ آگے بات ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے مزید فگر بھی ہیں، لیکن میں 1929 ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 1929 2024 100 سال پیچھے، 40 سال 50 سال ان کو مزید دے دیں، 150 سال پیچھے سائنس نے ترقی کر کے یہ ساری چیزیں انسان کی آخری عمر کے بارے میں بتائی ہیں. لیکن میں اور آپ جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن میں ریسرچ کرتے ہیں، تو قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے قرآن مجید میں صورت آتی ہے سورہ الحج، ٹھیک ہے. بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کافی جگہ پہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو جو ہے تو جلد باز پیدا کیا، انسان کو کمزور پیدا کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس صورتحال میں، اس حالت کی اسپیشل جو ڈیفینیشن کی ہے یا ایکسپلینیشن قرآن نے کی ہے وہ ہے جی سورہ الحج، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں یہ یہاں پہ لگ جائے گی. یہ کافی لمبی آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، انسان کی پیدائش کے مراحل بیان کرتے ہیں کہ کس طرح نطفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سلالہ، پھر کرتے کرتے نطفہ، پھر گوشت، اور پھر ہڈیاں، اور پھر گوشت، اور پھر ماں کے پیٹ میں، پھر دنیا میں آنا، پھر وہ جو ہے تو اس کے جسم توانا، پھر کرتے 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 آخری عمر یہاں بیان ہوئی ہے. وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں یعنی انسانوں میں ہم کیا کرتے ہیں، بعض کو ہم بدترین یا نکمی عمر تک پہنچا دیتے ہیں. بدترین یا نکمی عمر، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 لگا دوں گا، وہاں پہ آپ اس کو مفصل ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. تو پس ثابت ہوا کہ سائنس جو چیز ہمیں ابھی بتا رہی ہے، قرآن اس کا ذکر 1400 سال پیچھے کر رہا ہے. تو ایک دوسری حقیقت میرے اور آپ کے سامنے قرآن کی حقانیت کی، قرآن کی سچائی کی ایک دوسری حقیقت میرے اور آپ کے سامنے آ گئی. امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا اور قرآن کا وہ پیغام میرے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ عنقریب ہم ان کو پوری کائنات میں، آفاق عالم میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور خود ان کو ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اسی طرح مزید بھی انشاءاللہ انفارمیٹیو چیزیں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا.